اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ جب بھی گناہ کی طرف جانے لگو تو تین باتیں لازمی یاد رکھو: 1 اللہ دیکھ رہا ہے، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ یہ عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے یا جہنم۔ اللہ رب العزت ہر عورت کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی نیک سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جس انسان کا دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو سمجھ لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ جس شخص کی باتیں نرم اور میٹھی ہوتی ہیں، لوگ اس سے پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے
بدقسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو بی بی فاطمۃ الزہرا کے دشمنوں پر لعنت کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت میں گزارتا ہے اور اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عنقریب کمر توڑ دینے والے شدید فتنے اور نہ ختم ہونے والی طویل آزمائشیں آئیں گی، سو بہت جلد باز باتیں پھیلانے والے اور ہر مسئلے میں بولنے والے مت بنو۔ جب کسی چیز سے دہشت محسوس کرو تو اس میں کود پڑو، کیونکہ زیادہ خوف اور احتیاط اس خطرے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ فرمایا، لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی
कोई देगा। इतनी सी औकात पे अकड़ कैसी है इंसान। बारिश का कतरा सीपी और सांप दोनों के मुंह में गिरता है। सीपी इसे मोती बना देती है और सांप इसे जहर। जिसका जैसा ज़र्फ वैसी इसकी तख्लीक होती है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है बस। बहारे आयशे की बातें दोहराती थी। आयशे जहान की और जहान मरियम खानम की। हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला होता है, बस इंसान को सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में अल्लाह ने बहुत खैर रखी होती है। असली इंसान ज़ुबान के पर्दे में छुपा है। खुशकिस्मत है वो जिसे गलती के बाद सुधरने का मौका मिला। एक हिंदू ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया, हिंदू मुर्दे जलाते हैं जबकि मुसलमान मुर्दे दफनाते हैं, क्यों? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, कचरा जलाया जाता है और ख़जाना छुपाया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ईसाई और यहूदी आए और आपको लाजवाब करने के लिए सवाल किया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हम तो देखते हैं पर अल्लाह नहीं देखता? तो आप कहते हो कुरान में हर चीज़ का इल्म है, तो वो क्या है जो कुरान में नहीं है? बाबुल इल्म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ख्वाब नहीं देखता, क्योंकि उसको ना नींद आती है ना ऊँघ। दूसरा ये कि कुरान में सब कुछ लिखा है पर झूठ नहीं लिखा। अगर दोस्ती तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। लोगों से याद न करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। अगर तुम मौत की रफ्तार देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ़ न होते। जहाँ इज़्ज़त, सच्चाई और खलूस नज़र आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और इसे देने वाला एक अल्लाह ही है। वो इसे अता भी कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। जो ज़रा सी बात पर दोस्त ना रहे वो दोस्त था ही नहीं, और जिसको ऐसे दोस्त की तलाश हो जिसमें कोई खामी ना हो, इसे कभी भी दोस्त नहीं मिलता। लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिज़्क को दूर कर सकता है।